یہ ڈیجیٹائزیشن میں کے سفر میں ایک ایڈیشن ہے، اور اس سے پہلے سندھ پولیس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہماری S4 جو تقریباً میرے خیال ہے 2 سال ہو گئے تقریباً یا پونے 2 سال، اس وقت ہم نے اس کو پہلا اناگریٹ کیا تھا، جو سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم ہے، جو پورے سندھ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس کے کئی فوائد ہوئے ہیں، کئی ایسے کرائم ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ ہمارا تلاش کی جو ایپلیکیشن ہے، جس میں اسی وقت اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی دیکھ لیتے ہیں۔ ہوٹل آئی کے نام سے ایک ایپ ہے جس کے ذریعے ہم جو بھی لوگ ہوٹلز میں ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، امپلائی ویریفیکیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے، ڈرائیونگ لائسنس برانچ آٹومیشن کی اور ڈیجیٹائزیشن کی ہے، اور اس کی کافی لوگوں نے جو بھی وہاں جاتا ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ایک بہت ہی بہتر سسٹم ہے، جہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس ویریفیکیشن، اور یہ تو میں نے ابھی پوچھا تھا آئی جی صاحب سے، انہوں نے ایکسپلین کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 40 سال پہلے جب مجھے پہلی نوکری ملی تھی اور میں پولیس ویریفیکیشن کے لیے خود تھانے پہ گیا تھا، تو کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹائم بیک، لیکن اب وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے اور آپ آن لائن شاید لے سکتے ہیں اپنی پولیس ویریفیکیشن۔ یہ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں، اور اس سے ہمارے شہریوں کے لیے ایک سہولت پیدا ہوگی، اور خاص طور پہ یہ جو ای چالان کا سسٹم ہے، جو ہمارے ٹریکس کا پروگرام ہے، اس کے نہ صرف شہر کے اندر ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا، لوگوں کی زندگیاں بچیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ابھی یہ تقریباً میں نے پتہ کیا تھا 1000 یا 1100 کیمراز ہیں اس وقت جن سے یہ ٹریک کر رہے ہیں، جیسے جیسے یہ پورے شہر میں اور پھر اس کے ساتھ پورے صوبے میں یہ ہم ایڈ کریں گے، اس لیے کہ اس کی برین تیار ہے، اب صرف ہم نے ہارڈ ویئر اس کا لگانا ہے، جیسے جیسے ہم لگاتے جائیں گے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ پورے صوبے میں ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شہری کتنا مہذب ہے، کتنا سویلائزڈ ہے، تو وہ اس جگہ کی، اس شہر کی، اس ملک کی ٹریفک کو دیکھ لیا جائے۔ اور میں خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا، ایک لیفلٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے ٹریفک اصول اپنانا، مہذب شہری کہلانا۔ تو یہ ذمہ داری اس سسٹم کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سب سے پہلے تو میری اور آپ کی ہے۔ جو بھی اس شہر میں، صوبے میں، اس ملک میں سڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، کسی بڑی وہیکل پہ ہوں، یا پیدل چل رہے ہوں، ان سب پہ ٹریفک کے قوانین کی انفورسمنٹ لازمی ہے۔ آج میں نے اس کا ڈیمو بھی دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوگا، اور اس میں خاص طور پہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ٹریفک ایکسیڈنٹس پہ، خاص طور پہ ہیوی وہیکلز کے حوالے سے جو شروع ہوا تھا، اس وقت پولیس نے اس پہ کام کیا، اور اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہیوی وہیکلز پہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں۔ عوان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ہم سے، لیکن ایک چیز میں نے ابھی دیکھی اس کے اندر، ٹریکرز کے اندر، یہ ہے کہ جی آپ 30 کلومیٹر سے اگر اوپر آپ کی رفتار ہوگی تو آپ کو چالان ایشو ہوگا۔ اور میں ابھی یہ سسٹم دیکھ رہا تھا تو لائن سے وہ وائلیشن تھی جو 30 کلومیٹر سے اوپر جا رہے تھے۔
ایک مجھے بتایا گیا کہ ہم نے جی سسٹم ابھی ایسا بنایا ہے کہ اگر ایک وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو 20,000 روپے اس پہ چالان ہے. 20,000 روپے بھرنے پڑیں گے اگر میں ہیوی وہیکل اونر ہوں اور میری گاڑی 30 کلومیٹر سے زیادہ جاتی ہے, اور مہینے میں ایک ہی بار ہوگا. میں نے کہا نہیں یہ تو ہوگا نہیں, مطلب یہ لائسنس دے دیا مجھے, پہلی بار 20,000 روپے بھروں اور پھر اگلے 29 دن میں جس سپیڈ سے چاہے چلتا رہوں. میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ذرا اس کو چینج کریں, اور پہلا جو چالان ہے اگر میری گاڑی ہے وہ 30, اور اسی طریقے سے باقی افینسز پہ بھی, موٹر سائیکلز ہو گئیں, ریڈ لائٹ بریک کرنا ہے. اس لیے اچھا ایک اور میں نے وہ ڈیمو ہی دیکھ رہے تھے تو ایک اور انٹرسیکشن دیکھی کہ ریڈ لائٹ پہ سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی, رکشا, یہ سارے وائلیٹ کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے آدمی ہیں, بڑی گاڑی ہے, ان کو پولیس نہیں روکتی, تو سائیکل کو بھی نہیں روکتی, وہ بھی ٹریفک وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ جو پہلی وائلیشن ہوگی, اگر میں کوئی ٹریفک وائلیشن کرتا ہوں, چاہے وہ اوور سپیڈنگ ہے بڑی گاڑیوں کی, چاہے ریڈ لائٹ بریک کرنا ہو, یا جو بھی اور ٹریفک افینسز ہیں, اس پہ چالان ایشو ہوگا, اور اس چالان کے ساتھ عبارت آئے گی کہ یہ آپ کی پہلی وائلیشن ہے, اور ایک فکس ٹائم پیریڈ اس کو آبویسلی ڈیلیور ہو جائے. اس کے بعد جو بھی 10 دن مجھے بتا رہے تھے, 10 دن کے اندر اگر آپ اس نمبر پہ کال کر کے, وہ پولیس والے وہ کریں گے جو یہ سسٹم چلا رہے ہیں, کال کر کے اور انڈر ٹیکنگ دیں گے زبانی, جو کہ ریکارڈ ہوگی, دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ کی وہ ریکارڈ ہوتی ہیں کانورسیشن, آپ بتائیں گے کہ جی آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے کانورسیشن, آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے کہ جی میرے سے غلطی ہوئی ہے, یہ میں نے پہلی وائلیشن کی ہے, اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں. تو اور وہ ریکویسٹ کرے کہ جی میری یہ وائلیشن پہ جو چالان ایشو ہے اس کو معاف کر دیا جائے, وتھ اے کنڈیشن کہ اگر دوسری بار میں نے یہ کیا تو میں پہلے چالان کے بھی پیسے دوں گا اور دوسرے کے بھی دوں گا, تاکہ پہلی وائلیشن چلے. وہ میں ایک تو ہمارے یہاں میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سب کچھ الاؤڈ ہے, اوور سپیڈنگ بھی الاؤڈ ہے, ریڈ لائٹ بریک کرنا بھی الاؤڈ ہے, اس لیے پکڑتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب یہ تو انسان نہیں پکڑ رہا ہوگا, یہ کیمرے کی نظر میں آ جائے گا. میڈیا والے ویسے ہی کہتے ہیں نا, کیمرے سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا. وہ کیمرے کی جب آنکھ سے وہ دیکھا جائے گا اور وہ ایک آٹومیٹڈ چالان ایشو ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ پہلے افینس پہ جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے غلطی کا احساس ہوا ہے, آگے میں نہیں کروں گا, مجھے یہ چالان معاف کریں. آگے اگر میں نے یہ افینس کیا تو مجھے پہلے چالان کے بھی پیسے دینے پڑیں گے. یعنی اگر ایک بار اوور سپیڈنگ کی تو آپ کو پہلی بار چھوڑ دیا جائے گا, 20,000 روپے نہیں لیے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے پھر دوسری بار اوور سپیڈنگ کی کال کرنے کے بعد, اور یہ اسٹیٹمنٹ اینڈ ٹیکنگ جو ریکارڈڈ ہوگی دینے کے بعد, دوسری بار کی تو پھر 40,000 دینے ہوں گے, پہلے والے کے بھی دینے ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ ہم سب کو ایک احساس ہو جائے کہ نہیں, یہ اب ایک ڈیجیٹائز طریقے سے, جس میں ہیومن انٹرفیئرنس نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی پولیس والے نے مجھے غلط چالان کر دیا. اچھا ویسے اس میں یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اگر میں چیلنج کرنا چاہوں, نہیں جی میں اوور سپیڈنگ نہیں کر رہا تھا, یا میں نے ریڈ لائٹ بریک نہیں کی ہے, یا میں نو پارکنگ کا بھی ہوگا, شاید نو پارکنگ پہ نہیں کھڑا ہوں, تو وہ اپیل کر سکتا ہے. اور 11 سینٹرز بنائے گئے ہیں پورے شہر میں جہاں پہ جا کے وہ اپیل کر سکتا ہے. اور اگر اس کی بات صحیح ہوئی تو ہم ضرور سسٹم کو بھی دیکھیں گے, اگر کسی کے اس میں ہیومن ہے تو اس کو بھی جو ہے اور سزا دینی ہوئی تو سزا بھی دیں گے. تو وہ موجود ہے آپ کے پاس ایک رائٹ کہ آپ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ویسے چیلنج کرنے کا طریقہ ہوتا, میں بہت پہلے اگین اپنے سے یاد آ گیا, مجھے پولیس والے نے آ کے چالان دیا, میں نے چالان لے لیا. اس وقت نئے نئے تھے, گھر پہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ جی میرا چالان ہو گیا ہے.
یہ کوڈ آ کے نا آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو. اور میرا یہ خیال تھا کہ میں نے غلطی نہیں کی تھی, تو میں کورٹ چلا گیا. کورٹ میں جج صاحب بیٹھے تھے, ادھر ساتھ میرے ایک دو لوگ اور تھے, تو انہوں نے میں نے کہا جی میں تو چیلنج کروں. کہتا یار ایسے نہیں کرنا, اس لیے کہ جج صاحب کرتے کیا ہیں, آپ چیلنج کرتے ہیں نا, اگر 50 روپے فائن ہے کہتے ہیں آپ چیلنج کریں گے, وہ کہے گا 100 روپے اور پھر بڑھاتا جائے گا. تو میں نے وہ 50 روپے جو بھی فائن تھا وہ دے کے جان چھڑائی. تو وہ اپیل کا طریقہ کار ہے, اور یہ بھی جب تک ایویڈنس نہیں ہوگا وہ چالان ایشو نہیں ہوگا, لیکن اس غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ چانس بھی ہے سب کو. یہ چیزیں جو ہیں میں ریکویسٹ کروں گا پولیس سے اور ٹریفک پولیس سے کہ جو اپنے سسٹم میں اگر یہ جلدی سے چینجز کر سکے, اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, تو آپ یہ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر ذکر ہوا, جب تک ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر نہیں کریں گے, جب تک وہ لین مارکنگ پراپر نہیں ہوگی, جب تک پراپر سائنز نہیں ہوں گے, ٹریفک مینجمنٹ کے وہ سارے لوازمات جو لوگوں کو آگاہی دیں کہ جی یہاں پہ اگر پارکنگ بند ہے, منع ہے, تو پراپر سائنیج ہونی چاہیے. اگر کوئی ون وے ہے تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ باہر کوئی ایسی جگہ سے بندہ آ رہا ہے جس کو پتہ نہیں ہے ون وے کا, وہ اس کا خیال رکھے. ویسے ریڈ لائٹ توڑنے کے لیے تو میرے خیال دنیا بھر میں سب کو پتہ ہے کہ جی یہ تو اب بچے تھے تو یو اسٹاپ ایٹ ریڈ اینڈ یو گو ایٹ گرین, یہ سب کو پتہ ہے, سب بچوں کو ہم نے اپنے بھی سکھایا ہوا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی سائنیج نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو چیزیں ٹریفک مینجمنٹ کے ذریعے کرنی ہے اس پہ بھی ہم نے کام کرنا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پہلے یہاں بھی شاید میئر کے ساتھ ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ ہے, یا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ساتھ ہوگا, تو پولیس کے ساتھ کر کے وہ ٹریفک مینجمنٹ بیورو کو مزید اسٹرانگ کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. سو ایک بار پھر ایک آخری چیز جو آپ نے کہی کہ آپ کو 15% چلان کے لیے ہوتے ہیں, مجھے جب ایک اصول طے ہو گیا ہے تو ضرور اس کو جیسے بھی اسٹریم لائن کرنا ہے تاکہ وہ ملے, ان کو ایک انسینٹیو ہو. انسینٹیو یہ نہ ہو چلان زبردست شکر ہے, لیکن اب وہ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ سارا آٹومیٹ. میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کسی نے غلط چالان ایشو کیا اور پکڑا گیا تو اس سے 30% واپس میں 15% کی جگہ پہ اس چالان کے پیسے وہ بھرے گا. ایسا کچھ کرنا چاہیے ان کو. تو یہ میں ہوم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ ضرور جلدی کام کریں تاکہ جو ہمارے پولیس افسران اس محکمے میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک انسینٹیو ہو. میں ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں سندھ پولیس کو کہ میرا خیال ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹس سے زیادہ تیز ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے فنڈنگ بھی بہت دی ہے, چاہے وہ ایس4 ہو, چاہے اسمارٹ سٹی ہو, چاہے آپ کی ڈفرینٹ ایپس ہو, ڈرائیونگ لائسنس برانچ کو مزید مستحکم کرنا ہو. تو وہ پیسوں کی کمی نہیں ہوتی, انٹینٹ ہونی چاہیے اور وہ آپ کے پاس صحیح ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. میں ہمیشہ کرٹیک بھی کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جہاں جہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس صوبے میں ہر شہری کو, ہر اس صوبے کے ریزیڈنٹ کو ایک پرامن زندگی, ایک سویلائز زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی حکومت کر سکے وہ کرے. میں ادھر بیٹھے تو ہوم منسٹر صاحب, آئی جی صاحب کو ایک اور بھی مبارکباد دوں گا کہ کچے کے اندر جو آپریشنز ہوئے اور ان آپریشنز کے انٹینسٹی کے بعد ہمارے پاس یہ ہوا, تو یہ 3 دن پہلے ہے, لیکن تقریباً 2-3 مہینے پہلے یہ آئی تھی بات کہ جی وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ڈاکو, اور اس کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی. اس پالیسی کو کابینہ سے اپروو کرایا گیا, اور پچھلے ہفتے ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے. 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے. اور اگین یہ سرنڈر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو معافی مل گئی ہے. یہ کلیئرٹی ہوم منسٹر نے اچھی طریقے سے دی ہے کہ دے ول ہیو ٹو فیس دا لا,
ایسے نہیں ہے کہ ان کو بالکل معافی مل گئی ہے، وہ توبہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. قانون سے جو ان کو سزا ملنی ہے وہ ان کو ملے گی، اور اس کے بعد ایک قانون کے دائرے میں رہ کر اگر وہ زندگی گزارنا چاہیں تو بالکل ان کو گزارنے کی اجازت ہوگی. اس میں پولیس کی جو کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو رینجرز ہے اور آرم فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سب کو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تاکہ صوبے کے اندر جو میں اکنالج کرنے میں اس میں کوئی ذائقہ نہیں، ایک بدامنی کی لہر شروع ہو گئی تھی، اس کو کنٹرول کرنے میں کافی ہم کامیاب ہوئے ہیں. کافی حد تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی امن و امان جو ہے وہ صوبے میں آ گیا ہے، لیکن آج سے سال پہلے جو حالات تھے اس سے بہت بہتر ہیں. لیکن ابھی بہتری کی اور گنجائش موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت پوری کوشش کرتی رہے گی کہ اپنے لا انفورسمنٹ کے ساتھ ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر کے ہم نہ صرف اربن ایریاز میں جو کرائم ہے، رورل ایریاز میں جو کرائم ہے، ان سب پہ صحیح طریقے سے کنٹرول کریں. میں شکر گزار ہوں سندھ پولیس کا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، منیر صاحب کا کہ اس تقریب میں مجھے انہوں نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی پولیس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی، ہم پچھلے ہفتے بھی اس پہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ میٹنگز میری فائنینسنگ کے حوالے سے پولیس کے ساتھ ہی ہوتی رہی ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی. ہم بالکل اکوپ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن ریزلٹس ضرور دکھانے ہوں گے. اور ریزلٹس میری بات سے نہیں ہوں گے، جو میں ادھر بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہوں گے. جب لوگ آپ کے لیے کہیں گے کہ ہاں جی بالکل بہتری آئی ہے، پولیس بہتر کام کر رہی ہے، تب میں سمجھوں گا کہ جی واقعی پولیس نے بہتر کام کیا ہے. میں جو اس موقع پہ پولیس، ہمارے رینجرز، آرم فورسز کے شہداء ہیں، ان کو بھی یاد کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. سندھ پولیس کے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں انہوں نے نوش فرمائی ہیں، اور وہ ہم آپ کے لیے ہے تاکہ اس صوبے میں امن و امان برقرار ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.